السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ تعلیمی نظام میں چونکا دینے والی تبدیلیاں کر دی گئی ہیں۔ اب رزلٹ کارڈ پر ایف گریڈ نہیں ہوگا، کیا تبدیلیاں کی گئی ہیں، اس کی جگہ پر کیا ہوگا، یہ بتاتے ہیں۔ دیکھیے، جو ایف گریڈ ہے جس سے عموماً ایک طالب علم کی درجہ بندی کی جاتی ہے اے بی سی ڈی، تو اب گریڈز نہیں بنیں گے، اب آپ کا سی جی پی اے بنے گا اور پھر آپ کا جی پی اے بنے گا، جو عموماً رائج نظام ہے۔ یونیورسٹیز میں تو یہ ہے، لیکن پورے جو تعلیمی نظام ہے اس میں پرسنٹیج پر بات ہوتی ہے کہ آپ کے نمبرز کتنے ہیں، اور اس کے بعد پھر اور پر سبجیکٹ کیا گریڈ ہے آپ کا۔ بالکل ہے، ٹوٹل ریٹنگ جو پوائنٹس ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ اے بنتا ہے یا پھر اے پلس پلس بنتا ہے۔ تو اس میں ایک عمر دراز صاحب کی ایک سٹوری ہے بی بی سی کے لیے، تو اس میں بتایا گیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 2025 کے بعد جب نیا نظام 3 مراحل سے گزرنے کے بعد مکمل طور پر رائج ہوگا، تو میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے طلباء کے رزلٹ کارڈز پر نمبر نہیں ہوں، مطلب اس میں نمبر نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا، ایک درجہ بندی کی جائے گی۔ مثال کے طور پر جو گریڈنگ پوائنٹس ہیں وہ کیسے مینیج کیا جائے گا، گریڈنگ پوائنٹس درج ہوں گے آخر میں مجموعی طور پر حاصل کیا گیا کمیولیٹو یعنی سی جی پی اے بھی درج کیا جائے گا۔ نئے نظام میں ایک اور تبدیلی کی گئی ہے، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ فیل نہیں ہوگا، ایف نہیں ہوگا، لیکن فیل والا فیل ہی ہوگا، اس کے لیے یہ سیٹسفیکٹری ہوگا کہ وہ ان سیٹسفیکٹری ہے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن کیونکہ یو گریڈ رکھا گیا ہے، پھر جب جو فیل ہوگا، کیونکہ وہ یہ نہیں کہے گا میں فیل ہوں، بھائی میں ان سیٹسفیکٹری ہوں، لیکن یہ ظاہر ہے وہی ہے، بس اس کا نام بدل گیا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اور پرانے نظام میں جب کسی طالب علم کو کوئی مضمون پاس کرنا ہوتا تھا تو اسے کم از کم 33 نمبر چاہیے ہوتے تھے، اور اس نئے نظام میں پہلے 40 ہوتا تھا، پھر 33، پھر 40۔ لیکن طالب علم کے لیے ایک طرح سے بری خبر ہے بھائی، پڑھنا پڑے گا آپ کو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 2024 کے امتحانات کے بعد آنے والے رزلٹ کارڈز پر نئے نظام کے گریڈ موجود ہوں گے۔ اور اس کا ایک اور مطلب ہے، کیونکہ یہ رائج ہے یونیورسٹیز میں، تو یہ رائج ہے، لیکن اب جو اسکول یعنی میٹرک اور بالکل ایسے ہی ہے۔ اور یہ نظام کام کیسے کرتا ہے، یہ اب پہلے 33 جو ہے وہ نمبرز چاہیے ہوتے تھے، اب ان کو 40 نمبرز چاہیے ہوں گے پاس ہونے کے لیے۔ بالکل ایسے ہی، تو 40 جو لے پائے گا بھائی، آپ تو لے پائیں گے نا، پاس ہوگا۔ 33 والا دور گزر گیا جب آپ یہ کہتے تھے کہ اور یہ جو نیا نظام ہے 2023 جو رواں سال ہے، اسی سے ہی اس کا آغاز شروع کر دیا جائے گا، اور لیکن فنکشنل 2024 اور 25 کے دورانی کے اندر ہوگا۔ اب یہ ہوگا کہ پہلی کیٹیگری کیا ہے اس میں، جو مثال کے طور پر جو میرے جیسے ذہین طالب علم ہیں، آپ بھی ہیں نا، تو ان کے لیے ایک الگ کیٹیگری رکھی گئی ہے اے پلس پلس، تو سب سے اول گریڈ ہوگا، اور یعنی کہ 95% سے 100% کے درمیان جن کے نمبرز ہوں گے تو تسلی بخش جو کارکردگی دکھائیں گے، مثال کے طور پر ان کا مطلب ہوگا کہ ایکسیپشنل جو کہتے ہیں، تو اور اس کے جو گریڈنگ پوائنٹس 5 ہوں گے، جو سی جی پی اے کے مکمل ہوتے ہیں، سب کو پتہ ہے اس کا، جی پی اے کے سب سے زیادہ جو اسکور ہوتا ہے وہ 5 ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے جو اے پلس ہوگا، پہلا اے پلس پلس، اے پلس ہے خالی، اور 4.7 ہوگا اس کا جو گریڈ ہوگا، پھر اس کے بعد ویسے ہی چلتا رہے گا اے بی، پھر 90 سے 95 تک یہ گریڈ ہوگا اے پلس۔ اس کے بعد پھر جو 10واں اور سب سے آخری گریڈ یعنی کہ یو گریڈ ہے، سب سے آخری، اور اس میں کیا ہوگا، ان سیٹسفیکٹری ہوگا، یعنی کہ جو طلباء جن کی کارکردگی 40% سے بھی کم ہے اور اس کا جی پی اے 0 ہوگا، اس کا یہ بھی نہیں ہوگا کہ صاحب اس کا سفر 0 پر تمام ہوگا، وہ ایف جو ہے وہ 0 میں تبدیل۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اب آپ کچھ لیتے ہیں نا نمبرز، آپ دکھاتے ہیں کہ میرے 39 ہیں، میں 1 مارک سے رہ گیا، یا میرے 32 ہیں، میں 1 مارک سے رہ گئی، تو ڈاکٹر غلام علی صاحب کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ طالب علم کی کارکردگی تسلی بخش نہیں، اور اس کو دوبارہ تیاری کر کے امتحان دینے کی ضرورت ہے۔ یہ تو پہلے تیاری کر لینی چاہیے اس کو۔ یو گریڈ بنیادی طور پر ایف گریڈ کو ختم کرے گا، اور کوئی بھی مضمون یا مجموعی طور پر سیشن پاس کرنے کی حد 40% کارکردگی ہوگی۔ اس میں نئی چیز کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ نئی چیز صرف یہ کہ جو
گریڈز کے نام بدل دیے گئے ہیں اور ایک 40% والا، باقی کام ویسے ہی چلے گا اور باقی جو پڑھے گا ظاہر ہے اس کو مارکس ملیں گے۔ پرانے نظام امتحانات کے نتائج میں بنیادی طور پر نمبرز مرکزی حیثیت رکھتے تھے، ہم یہ دیکھتے تھے نا کہ کس کے کتنے نمبرز ہیں، لیکن درجوں مقابلہ ہوتا تھا کہ تمہارے اتنا نمبر ایک زیادہ ہے میرا، لیکن یہ گریڈ میں بھی مقابلہ ہو سکتا ہے، اور اب لڑائی کس بات پر ہوگی؟ یہ کہ ہمارا سیم آ گیا، اسکولز کے کمپٹیشنز ہوتے تھے، کالجز کے آپس میں کمپٹیشنز ہوتے تھے، اور سب اسٹوڈنٹس آپس میں، کلاس میٹس آپس میں لگا کے ہوتے تھے، یار میرے دیکھو، پھر نمبرز چھپا کے بات کرتے تھے کہ میرے اتنے آئے، پھر تم بتاؤ، پھر نہیں میرے تم سے بھی 1-2 مارکس زیادہ آئے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ نظام کب سے لاگو کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، لیکن اب جو ہے فائنلی دیکھیے پاکستان میں اس وقت جو نظام تعلیمی نظام ہے جس کو بہت زیادہ جدید کرنا چاہیے، جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ اس میں بہت سارے اور فیکٹرز آ جاتے ہیں کہ جو تعلیمی نظام ہے کیا وہ اتنا متحمل ہے کہ اس کو ایسے ہی بالکل ڈیجیٹلائزیشن کی جانب رواں دواں کیا جائے اور اچانک کر دیا جائے، پروسیس لگے گا، کیونکہ یہ ایک دن کا ایونٹ تو ہے نہیں۔ تو پرانے نظام میں امتحانات کیونکہ جو ہوتے تھے اور اس میں نمبرز بنیادی حیثیت رکھتے تھے، لیکن ابھی جو جی پی اے یا سی جی پی اے کا کوئی عمل دخل پرانے نظام میں نہیں ہوتا تھا، اب ہوگا۔ یہ نظام بنیادی طور پر انگریزی کے حروف تہجی کے 6 نکات پر مشتمل ہوتا ہے، ABCDEF، تو یعنی کہ اب تو پر جا کر آپ انسیٹسفیکٹری ہو جائیں گے۔ اس میں سب سے بڑا گریڈ اے اور سب سے برا گریڈ ایف ہے، جس کا مطلب فیل ہے، لفظ فیل اس کے سامنے درج کیا جاتا ہے جو رزلٹ کارڈ کا حصہ ہوتا ہے، اور یہ اچھا بھی نہیں لگتا کہ آپ کسی کو کہیں فیل ہے تو آپ یہ کہیں گے انسیٹسفیکٹری، تو وہ برا بھی نہیں مانے گا۔ اور جو والدین اس نظام سے اگر آگاہ ہوں گے یا اویئر ہوں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ پاس تو ہو سکتا ہے بچہ، وہ بچے نے خود سائن کر کے رزلٹ کارڈ پر دے دیے ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس میں پھر جو بنیادی بات یہ ہے کہ کیا اس نظام کے آنے کے بعد پاکستان میں تعلیمی نظام کے حوالے سے کیا یہی مسئلہ تھا؟ سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا؟ میرا خیال ہے یہ سب سے بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ ہماری جو تعلیم ہے، ہمارا جو نظام ہے، ہم جو کورس پڑھ رہے ہیں، ہم جو سلیبس پڑھ رہے ہیں، کیا وہ اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ کیا ہم جو دوسری دنیا جو ہم سے بہت آگے جا چکی ہے، ہم بات تو کرتے ہیں نا کہ آئی ٹی سیکٹر ہمارا اچھا ہونا چاہیے، اس کے لیے ہم نے کیا کیا اس نظام میں؟ کوئی یہ تو بالکل، اگر ہم پرائیویٹ یونیورسٹیز یا کالجز اسکول کو سائڈ پہ بھی کر دیں تو جو ہمارے گورنمنٹ اسکولز ہیں، گورنمنٹ کالجز ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ ان کا کیا ہی حال ہے۔ دیکھیے اگر تو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جو پاکستان کا ایک تعلیمی نظام تھا جس میں صرف آپ نے ایک چیز کی ہے جو 33 سے 40، یہ ایک اچھا کام ہے، چلیے اچھا ہے جی پی اے وغیرہ اور اینڈ آل سب کچھ، لیکن اس کے ساتھ دوسری چیزوں پہ لیکن کیا صرف یہ ایک مسئلہ تھا؟ بالکل نہیں تھا، یہ اس سے زیادہ اور مسائل ہیں۔ اساتذہ ڈیوٹیز نہیں کرتے، اور جو گھوسٹ ٹیچرز ہوتے ہیں وہ جاتے ہی نہیں ہیں، ان کی بجائے کوئی دوسرا چلا جاتا ہے۔ اکثر اسکولز میں نے آپ نے ہم سب نے خبروں میں یہ سنا تو ہے نا، اور دیکھا بھی ہے کہ صاحب یہ نہیں آیا، یہ نہیں آیا، تو اس میں کرنا بہت سی بکس ابھی تک ویسی ہیں جو وہی پرانی چلتی آ رہی ہیں، اس کو سلیبس، اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب امتحانات بھی سال میں 2 ہوا کریں گے۔ ڈاکٹر غلام علی ملا صاحب نے بتایا کہ جب فیل کا گریڈ ختم کر دیا گیا ہے اور پاس ہونے کی حد کو بڑھا کر 40% کر دیا گیا ہے، تو اس کے ساتھ ایک تبدیلی یہ بھی کی گئی ہے کہ امتحانات بھی سال میں 2 بار ہوں گے۔ پہلے بھی ہمارے ہاں سال میں 2 امتحانات ہوتے تھے، لیکن اس میں جو ہے وہ پہلے تو سپلیمنٹری ہوتا تھا اور دوسرا جو ایک فائنل ایگزامز ہوتے ہیں وہ ہوتے تھے، لیکن اب کیا ہوگا کہ دونوں سالانہ ایگزامز میں طالب علم دونوں میں بیٹھ سکیں گے۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ جس طرح برطانیہ میں کیمبرج کے امتحانات کے لیے طالب علم اپنی مرضی کے سالانہ امتحان میں حصہ لے سکتا ہے، اس طرح نئے نظام کے تحت طالب علم میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے دونوں سالانہ امتحانوں میں سے مختلف مضامین کا انتخاب کر سکے گا۔ یعنی اگر وہ چاہے تو 3 مضمون پہلے سالانہ امتحان میں اور باقی 3 مضمون دوسرے سالانہ امتحان میں دے سکتا ہے۔ جن مضامین کی اس کی تیاری جس وقت ہوگی وہ اس کے مطابق امتحان کا انتخاب کر پائے گا۔ یہ اچھا ہے، مطلب آپ کا جو تیاری کم ہو سکتا ہے اس طرح۔ لیکن ہم نے بھی دیکھی نظریں کیمبرج پر رکھی ہوئی ہیں، اور کیمبرج والے ہمیں ہلکا نہ لیں کہ ہم ان کو مات دیں گے، ہم ان کو مات دے دیں گے، اور اس نظام کے آنے کے بعد کہ نیا نظام لانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟
ایک نظام چل رہا تھا تو ایک نیا نظام لانے کی کیا ضرورت تھی. تو ڈاکٹر غلام علی ملا نے BBC کو انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ ادارے اور دیگر کئی تعلیمی اداروں کی سطح پر اس کے لیے کوشش کافی عرصہ پہلے ہی شروع کر دی گئی تھی, تاہم پہلا قدم نہیں اٹھایا جا رہا تھا. اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں مسئلہ یہی ہے کہ کون کرے گا, یعنی پہل کون کرے گا. بہت سی تکنیکی مسائل جو ہے وہ حائل ہو جاتے ہیں, لیکن اب ہم نے مجموعی طور پر سب کی رضامندی سے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس نظام کو بدل رہے ہیں. ڈاکٹر غلام علی نے بتایا کہ ان کے مطابق نمبروں پر منحصر پرانا نظام غیر ضروری بچوں پر ایک دوڑ میں لگا دیتا تھا بچوں کو, کمپٹیشن ہوتا تھا. انہوں نے کہا کہ اسی طرح اسکول اور کالجوں کے درمیان بھی غیر ضروری مقابلہ شروع ہو جاتا تھا. اس کی بنیاد پر بہت سے کالج اپنی تشہیری مہمات چلاتے تھے. انہوں نے کہا کہ اس تمام کا اثر طالب علم کی تعلیمی کارکردگی پر اس طرح پڑتا تھا کہ وہ حقیقی طور پر سمجھ بوجھ کے ساتھ تعلیم حاصل کرنے کے بجائے کسی بھی طریقے سے بس نمبرز حاصل کرنا چاہتے تھے. اس طرح اس کی حقیقی تعلیمی کارکردگی سامنے نہیں آتی. دنیا بھر میں کافی عرصے سے یہ نظام ختم ہو چکا ہے اور تعلیمی اداروں میں امتحانات کا اصل مقصد طالب علم کی حقیقی تعلیمی قابلیت کو جانچنا ہوتا ہے تاکہ نمبر سے آگے بڑھ کر علم کو جانچا جائے. وہ ایک ہوتا ہے نا کہ اب بس نمبرز لینے ہیں, جیسے بھی رٹا لگا لو پاس ہو جائیں. نہیں, لیکن چاہ رہے ہیں کہ سمجھ کر پڑھیں. نہیں, لیکن ایک پیمانہ تو ہوگا نا کہ آپ نے ایک کوشچن یہ کیا ہے تو اس کے اتنے نمبرز ہیں یا اتنے ریٹنگ پوائنٹس ہیں, تو آپ نے ان نمبرز کو ان ریٹنگ پوائنٹ سے بدل دیا ہے یا پھر کوئی دوسرا پیرامیٹر یا کوئی دوسرا معیار تو رکھا ہوگا نا کہ اس کو جانچا جائے, تولا جائے, اس کو پرکھا جائے کہ اس کو کیسے ہم کریں گے, جو ڈگ آؤٹ کیسے کریں گے کہ اس کے کتنے ریٹنگ پوائنٹس یا کچھ تو آپ نے رکھا ہوگا نا. تو وہ کیا کمپٹیشن نہیں ہونا چاہیے, اور کمپٹیشن کیوں نہیں ہونا چاہیے. اور یہ بھی کہا ہے کہ ہر سبجیکٹ کے ساتھ ایک الگ سے باکس ہوگا جس میں ریمارکس بھی دیے جائیں گے اسٹوڈنٹس کو. دیکھیں یہ ہم بہت آگے کا سوچ تو رہے ہیں اور ہم یہ کر بھی رہے ہیں اور اچھی کمپیٹ کرنا تو چاہ رہے ہیں, اچھی بات ہے, لیکن دیکھیں گراؤنڈ پر جانا چاہیے نا. گراؤنڈ میں کیا یہ نظام ایسے ایگزسٹ کرتا ہوا ہمیں پائے گا, نظر آئے گا؟ ہو بھی سکتا ہے نظام کاغذوں میں ہو اور جو ایکچوئل ہم دیکھیں تو وہ ایک الگ ہی منظر ہو. ایکچوئل ہم دیکھیں کہ جانور ہوں اسکولوں میں, ایکچوئل ہم دیکھیں کہ کسی وڈیرے کی اوطاق بنی ہوئی ہو اور کسی وڈیرے کا کوئی جو جسے کہتے ہیں نا کہ باڑا بنا ہوا ہو. تو یہ اسکولز ہوتے ہیں, یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ چیٹنگز کس طرح اسکولز میں ہو رہی ہوتی ہے, رشوت دے کے سرکاری اسکولز میں ہوتی ہیں اور بہت سارے جو اسکول ٹیچرز خود کروا رہے ہوتے ہیں مبینہ طور پر. اور اس میں تبدیلی آئے کہ وہ جو رشوت دے کے بھی اکثر ہوتا ہے نا پاس کروا لیتے ہیں ایگزامز. تو ٹیچرز تو وہی ہوں گے, مارکس دینے والے وہی ہوں گے. جب پورا نظام انہی لوگوں پر منحصر ہے تو محض صرف نمبرز کے تبدیل کرنے سے یا ان کو متبادل کسی گریڈ کے ساتھ کرنے سے کیا پورا نظام بدل جائے گا؟ میرا خیال ہے نہیں. سسٹم پر کام کرنے کی ضرورت ہے. پورا نظام ہمارا یہ نا, جو ہم نے پہلے تو سلیبس کو دیکھنا چاہیے, ہمارے بچے پڑھ کیا رہے ہیں, کیا وہ اچھا پڑھ رہے ہیں؟ اگر وہ اچھا پڑھ رہے ہیں تو اگر سیٹسفیکٹری ہے کہ کیمبرج کا بچہ اور ہمارا بچہ وہی پڑھ رہا ہے جو کیمبرج کا بچہ پڑھ رہا ہے, یا مارک شیٹ تو سیم ہو جائے گی لیکن پڑھائی کہاں. اور نمبرز بھی ہو سکتا ہے آ جائیں, کیونکہ انہوں نے جن حالات میں وہ نمبرز حاصل کیے ہوں گے, کیمبرج کے بچوں نے, ان کا ایک الگ مائنڈ اور براڈ مائنڈ, براڈ سوچ, تو ایک الگ ہے کیمبرج کا. تو یہ کوشش اچھی ہے اور اللہ کرے کہ یہ کامیاب ہو. صحیح. ناظرین گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.